صاحب بار شریعت قرآن کریم کے مضامین اور صحیح نظریات کے مضامین کے طور پر اس کو عنوان دیتے ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور معصوم نہ ہو۔ معصوم کسے کہتے ہیں جناب؟ اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، تو فرمایا یہ عصمت جو ہے وہ نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ عصمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کی ذات میں ایک ایسا وصف رکھا ہے جو انہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے روکتا ہے قصدن۔ جس طرح دیکھیں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، بے جان کے مقابلے میں ایک صفت زندگی کی جاندار کو دی ہے تو وہ بے جان سے ممتاز ہو گیا۔ اب جاندار ہونے کی شان جو بے جان کو نہیں ملی، بے جان پر جاندار کی فضیلت کیوں ہوئی؟ جیسے پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس کے مقابلے میں جاندار ہے، تو جاندار کو بے جان کے اوپر جو فضیلت مل رہی ہے وہ صفت حیات کی وجہ سے۔ جس طرح بے جان کے اوپر جاندار کی قدر و قیمت حیات کی وجہ سے ہے، اسی طرح جانداروں کے اندر جو صفت فضیلت انسان کی ہے وہ عقل کی وجہ سے۔ یعنی تین جماعت ہو گئی، اللہ کی مخلوق کے تین حصے ہو گئے، ایک بے جان، ایک جاندار، جاندار میں انسان۔ یہ تینوں ایک درجے اوپر کیوں چلے گئے؟ بے جان وہ تھا جس میں زندگی نہیں تھی، جاندار وہ ہے کہ جس کے اندر زندگی کی ایک شان ایسی آئی جس نے اس سے اس کو ممتاز کر دیا۔ پھر جانداروں کے اندر انسان وہ ہے جس کو عقل ایسی ملی ہے کہ اس نے اور جانوروں سے، جانداروں سے اس کو ممتاز کر دیا۔ تو جس طرح انسان اپنی عقل کی صفت کی وجہ سے ٹھوکریں کھانے سے بچتا ہے اور وہ دیگر جانوروں اور جاندار کے مقابلے میں ممتاز ہوتا ہے، اسی طرح نبی انسان ہونے کے باوجود، جیسے انسان جاندار ہونے کے باوجود اس صفت میں ان جانداروں سے ممتاز ہے، اسی طرح نبی انسان ہونے کے باوجود صفت عصمت کی وجہ سے تمام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس ترتیب کو سمجھ۔ عصمت سے مراد ایک صفت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک شان ہے جو اللہ رب العالمین ان کی طبیعتوں میں شامل کرتا ہے، جیسے عقل کو ہماری طبیعتوں میں شامل کی، اور وہ ان کے شعور کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہے۔ قصدن، جملہ سنیے گا، قصدن جان بوجھ کر، ارادتن جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ کبھی نہیں بڑھتے، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ کفر سے، شرک سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے، اور ہر قسم کی وہ حرکت جو مروت زمانہ کے خلاف، یعنی گناہ نہ بھی ہو لیکن وہ مروت کے خلاف ہو کہ سنجیدہ آدمی ایسے کام نہیں کرتے، یہ تو مروت کے خلاف ہے۔ تو حضرات انبیاء کو اللہ رب العالمین کفر، شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور جو کام مروت اور شائستگی اور سنجیدگی سے خلاف ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس شان کو عصمت اور ایسی شخصیت کو معصوم یعنی نبی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت صدر الشریعہ نے یہ بات لکھ دی کہ نبی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب کیوں یہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ اب نبی سے اگر عصمت کو ہٹا دیا جائے تو نبوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کا معنی ہے کہ ان کی محبت میں آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا، کوئی دلیل نہیں، وہ خود دلیل ہے اس کام کی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ نبی نے کیا اس لیے کام ہے، تو نبی اس کام کی خود دلیل ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا سماعت فرمائیے، نبی کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیاں حجت بنتی ہیں، دلیل بنتی ہیں۔ تو ایسا شخص جس سے ظاہراً تو لوگوں کے سامنے پارسا رہے، اکیلے میں اس سے غلطی ہو جائے، لوگوں کو تقریر تو کرے لیکن خود عمل نہ کر پائے، تو ایسا شخص ماڈل نہیں بن سکتا۔ ایسا شخص نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اس مقام پر نہیں ہو سکتا کہ اس کو مطاع یعنی اطاعت کے لائق جانا جائے، اتباع کے لائق جانا جائے۔ تو حضرات انبیاء کرام ساری خدائی کے لیے مطاع یعنی ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں، اطاعت کا مرکز ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو معصوم بناتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے شک ختم ہو جائے کہ یہ ہمارے سامنے تو پارسا ہیں، گھر میں کیا کریں گے، یہ جو خود کہہ رہے ہیں خود عمل کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو معصوم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ قصدن، ارادتن، دانستن، جان بوجھ کے
گناہ کرنے کی جو حرکت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ان میں نہیں رکھی جاتی، تاکہ ان کی زندگی چاہے رات کی زندگی ہو، چاہے دن کی زندگی ہو، چاہے سونے کی زندگی ہو، چاہے جاگنے کی زندگی ہو، مردوں کے ساتھ ہو یا اپنی بیویوں کے ساتھ ہو، کوئی بھی ان کی زندگی کا جس قسم کا بھی رخ ہو، وہ امت کے لیے واجب العمل اس لیے ہوتا ہے، اطاعت کا باعث اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر گناہ، خدا کی نافرمانی ارادتاً قصداً نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کی زندگی میں ایسی حفاظت ہو تو وہی شخصیت ماڈل بن سکتی ہے، مقتدا بن سکتی ہے، اور انسانیت کے سب سے پہلے مقتدا نبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں کو معصوم بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ شریعت محفوظ ہو جائے۔ شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے، قرآن اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ دین میں تو آگے ایسے کام کرو ایسے نہ کرو، اور اگر یہ شک لگ جائے کہ نہیں نبی کہتا تو ہے لیکن شاید وہ کر جائے، تو پھر قرآن کی وہ امپلیمنٹ صحیح کہاں پر ہوگی؟ قرآن کی ان آیاتوں کا تحفظ کہاں ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ان مضامین کا تحفظ کہاں پر ہوگا؟ تو اس لیے نبی کی ذات کو معصوم بنایا جاتا ہے کہ قرآن اپنے ہر حکم کے ساتھ، کوئی اس کو اپلائی کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن کے سارے حکم جو بیک وقت اس کے تقاضے، اس کے شرائط، اس کے اصل کمال کے ساتھ جیسے ہونے چاہیے، جس بندے کے اوپر مکمل طور پر اپلائی ہوتے ہیں، وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں، اور ان سے ارادتاً گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، وضاحت ہو گئی کیوں ضروری ہے، بات آگے۔ اور یہ عصمت یعنی معصوم ہونا نبی اور ملک کا خاصہ ہے، اس کی باریک سی وضاحت ہے، کچے ذہن کے لوگ بیٹھے ہم کیسی وضاحت کریں اس کی، لیکن ایک جملے میں کر دوں گا اس میں، کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا یہ گمراہی اور بے دینی ہے، یعنی نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ نبیوں کے علاوہ صحابی کو معصوم سمجھنا، یہ کسی ولی کو معصوم سمجھنا، اہل بیت کے کسی فرد کو معصوم سمجھنا، یہ گویا کہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ خاصہ انبیاء کا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جو اہل بیت کے ائمہ کو رضوان اللہ اجمعین، ہم تو غلام ہیں ان کے خادم ہیں، ان سے محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس طرح نہ مانا جائے نا کہ حضرت عیسیٰ کو ماننا تو ضروری تھا لیکن ایسا تو نہ ہو کہ خدا کا بیٹا مان لیں۔ تو اہل بیت کے ائمہ کو ماننا ضروری، لیکن ایسا نہ ہونا کہ جو ان کی توہین لازم آ جائے، اتنا بڑا مان لے اور نبیوں کے درجے میں بلا لیں۔ کیونکہ میں صرف بتانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان مسئلہ یہ ہے، ہمارے نزدیک ائمہ ہی امامت کے درجے پر ہیں اور وہ تمام سے افضل ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک ائمہ جو ہیں اہل بیت وہ نبیوں سے افضل ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارے نزدیک کفر ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے ان کے درمیان، یہ بیان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک بات واضح ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی کا معصوم ہونا ہمارے نزدیک لازم ہے، اماموں کا، ولیوں کا، صوفیوں کا، مولویوں کا، مبلغوں کا یہ معصوم ہونا ضروری نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ جو ضرورت معصوم بنانے کی تھی وہ تو نبی کو بنا کر ہو گئی، کیونکہ نبی کو معصوم بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ تاکہ دین محفوظ ہو، شریعت محفوظ ہو، کتاب محفوظ ہو۔ تو آپ کیوں اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اماموں کو بھی معصوم مانو؟ اس لیے کہ جہاں ضرورت ہوگی اس کو مانیں گے۔ تو اماموں کو معصوم ماننے کی اب ذرا ذہن کو بیدار کر کے اس بحث کو سمجھیے کہ یہ بنیادی فرق ہمارا ان کے درمیان عقیدے کا آتا ہے۔ ہم نے کہا جو معصوم بنانے کی ضرورت تھی وہ تو نبیوں کو بنا کر پوری کر دی گئی، اب اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کو معصوم کیوں مانے؟ وہ کہہ رہے کہ نبیوں کو معصوم بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم نے کہا اس لیے تھی تاکہ قرآن محفوظ ہو، ان کی زندگی میں تضاد نہ رہے، شریعت محفوظ ہو، اور دین اور شریعت کو محفوظ کرنا نبیوں کا کام ہے۔ اصل ان سے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے، آگے والے مبلغ ہوتے ہیں ان سے نہیں محفوظ ہوتی، وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس کی محفوظ جو ہوتی ہے وہ نبی کی ذات پر۔ تو جو شریعت اور نبی کو جو شریعت اور دین کو جس کے ذریعے بچانا ہے اس کو معصوم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر تضاد نہ ہو، تو لوگ اس کو اتباع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو دین کی تبلیغ کرے گا اس کو بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ شرط لگا دیں آپ کہ جو دین کی تبلیغ کرے گا اس کو معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ 11 امام معصوم ہیں، تو میں نے کہا پھر کام 11 امام سے نہیں چلے گا، آپ کی ہر امام بارگاہ کا خطیب دین کا مبلغ ہے، اس کو بھی آپ نے معصوم ماننا پڑے گا۔ کیونکہ اگر قاعدہ یہ مان لیا جائے کہ ہر مبلغ کو معصوم ہونا ضروری ہے تو پھر تو ہر امام بارگاہ کا گویا کہ جو مبلغ ہے اس کو معصوم ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ کہ نہیں ان کے لیے ضروری نہیں، تو میں نے کہا جب ان کے لیے ضروری نہیں تو اماموں کے لیے کیوں ضروری ہے؟
تو یہ قاعدہ اس اعتبار سے ہے کہ نبیوں کو معصوم بنانے کی ضرورت تھی، ان کو بنا دیا گیا، نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں بنایا۔ اور ایک لطیفہ میں یہاں پر آپ کو سناؤں، دیکھیں میں صرف تنقید کے لیے ایک ایسی لطیفے کے طور پر بتاتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کہا یہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں ان کو فقہ جعفریہ آپ کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر کے اقوال ہیں۔ میں نے کہا وہ تو معصوم ہے آپ کے نزدیک؟ کہنے لگے ہاں۔ تو ہم نے کہا معصوم کی باتیں فقہ نہیں دین ہوتی ہے۔ توجہ آپ کی، معصوم کی باتیں فقہ نہیں ہوتی، کیونکہ فقہ تو اجتہاد ہے، فقہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا معنی یہ کہ ایک مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہ ہو اور وہ درپیش ہو جائے، تو ایک ماہر علم قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کو حل کرے اپنی جد و جہد اور کوشش سے۔ اس میں خطا ہونے کا بھی امکان ہے، اس میں درست ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو جو خطا اور اجتہاد اسی کو کہتے ہیں جس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، فروعی مسائل ہوتے ہیں نا اجتہاد۔ تو جناب اب یہ دیکھیے کہ اب جو چیز نبیوں سے ملتی ہے وہ دین ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فیصلے میں خطا نہیں ہوتی۔ تو جس فیصلے میں خطا نہیں ہوگی وہ دین ہوگا، اور جس کے فیصلے میں خطا نہیں ہوگی وہ معصوم ہوگا۔ اور ایک بندہ معصوم بھی ہو تو اس کا قول فقہ نہیں ہوگا، اس کا قول دین ہوگا۔ تو آپ ایک طرف سے ان کو معصوم بھی کہتے ہیں، دوسری طرف سے فقہ کا بھی اطلاق کرتے ہیں، تو آپ خود درست کر لیں۔ تنقید کے لیے نہیں، اپنا جو مقدمہ اہل سنت کا ہے وہ میں سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ بات عقیدے کی چلی۔ تو فرمایا کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ صاحب صدر الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے۔ نبی اور ملک کا خاصہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ نبی بھی معصوم ہے اور فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن فرشتوں کا معصوم ہونا وہ اجر نہیں رکھتا جو نبیوں کا معصوم ہونے کا اجر رکھتا ہے، کیونکہ خطا کا ہو جانا فرشتوں کے لیے یہ محال عقلی ہے اور انبیاء کے لیے یہ محال شرعی ہے۔ میں اس لفظ کو کھولوں گا نہیں، لیکن سننے والے لوگ ہیں تو میں ان کو صرف میں بتا رہا ہوں۔ انبیاء کے معصوم ہونے میں اور فرشتوں کے معصوم ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت، انبیاء سے صدور گناہ محال شرعی ہے، اس لیے وہ معصوم ہے، اور فرشتوں سے گناہ کا صدور یہ محال عقلی ہے، اس لیے وہ معصوم ہے۔ فرشتوں انبیاء کے لیے گناہ کا صدور ممکن بالذات ہے، ممتنع بالغیر ہے، اور فرشتوں کے لیے گناہ کا صدور محال بالذات اور ممتنع بالغیر ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کو نیکی کے کام کرنے میں ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ صفت موجود ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک بندے کے اندر چیز موجود ہو اور پھر اس کو غلط کام کی طرف نہ لے جائے تو اجر تب ملتا ہے۔ ایک ایسی صفت ان میں رکھی نہ جائے اور پھر کہیں جناب اجر، تو اجر کیسے ہو سکتا؟ تو انبیاء میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس کو عصمت روکتی ہے، تو عصمت ان کو روکتی ہے، اس لیے امکان تو ذات میں ہوتا ہے لیکن وقوع اس کا نہیں ہوتا، قصداً وقوع نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کرام کا یہ اجر ہوتا ہے، فرشتے کے معصوم ہونے میں اور نبی کے معصوم ہونے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک اللہ فرماتا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ فرماتا اور ہمارے دیگر خاص بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو قوت والے ہیں اور بصیرت والے ہیں۔ آگے جملہ دیکھیے ان کی معصومیت پر اللہ فرما رہا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے خالص آخرت کی یاد کے ساتھ انہیں چن لیا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، خالص ان کو یاد کے لیے چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک ترین لوگ ہیں۔ ایک ایک جملہ عصمت پر ہے، یہ انبیاء کے معصوم ہونے کی ایک ایک آیت کا ایک ایک حصہ دلیل ہے۔ سب سے پہلی بات اخلصنا، ہم نے یہ ہمارے مخلص، یہ آپ کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر مصطفینا، اللہ نے چنا ہے ان کو، اخیار فرمایا کہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک ترین لوگ ہیں یہ، اور اللہ نے یہاں پر ان کو مطلقاً مصطفین کہا ہے، مطلقاً اخیار کہا ہے۔ اگر ان سے گناہ قصدن ہوتا ہے تو پھر وہ مطلقاً اخیار نہیں رہتے، ان کے آگے وضاحت آنی چاہیے تھی، لیکن مطلقاً ان کو اخیار کہا گیا تو مطلب یہ کہ وہ مطلقاً نیک ہے، یعنی ان سے گناہ قصدن، اور گناہ کہتے ہی اس کو ہیں جو قصدن ہوتا ہے، جو بھول کر ہو جائے وہ گناہ نہیں ہوتا، تو قصدن جو ہے ان سے یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو سورہ صاد کی یہ آیت حضرات انبیاء کرام کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، یہ آپ کو کام آ سکتی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک دو آیت اللہ آگے فرماتا ہے وَاذْكُرْ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ
حبیب اسماعیل، یسع اور ذی الکفل کو یاد کیجئے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سبحان اللہ، یہ سب نیک ترین لوگوں میں سے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کے قصائد ذکر فرمائے. اب آپ دیکھیے کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذی الکفل، ان کے بارے میں ذکر فرمایا. اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان میں 18 نبیوں کے نام ایک ساتھ اللہ نے ذکر فرمائے. 18 نبیوں کے نام، کیونکہ ان کو قوم جانتی تھی. یہ آ گیا سورۃ الانعام. سورۃ الانعام کی جناب آیت نمبر 84، 85، 86، 87، یہ بہت مبارک آیت ہے. ذرا اس میں ایک مسئلہ نکلے گا. اب آپ دیکھیں 3 سے 4 آیتوں میں ایک ساتھ اتر رہی ہے. 18 نبیوں کے نام اللہ نے لیے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی ترتیب کو ذکر فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق کو اور یعقوب کو، اولاد میں سے اسحاق کو اور یعقوب کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد میں شمار کرتے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے چن لیا اور ہم نے ہدایت دی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق کو، یعقوب کو، کُلًّا ہدینا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی. وَنُوحًا ہدینا مِن قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، نوح کو اس سے قبل ہدایت دی، اور پھر نوح کی اور ابراہیم وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلے گا، ابراہیم علیہ السلام کی جتنی ذریت ہیں، جتنی اولادیں ہیں، ان کو ہم نے ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہدایت دی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. آگے آیت دوسری آگے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ تمام صالحین میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اسی طرح اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ہم نے سب کو ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپوں کو، وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں کو، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے. یہ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں 18 نبیوں کے نام اس میں آئے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے 18 نبیوں کے نام مسلسل ذکر کیے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو چنا ہوا، فضیلت والا، یہ تمام چیزوں کو ذکر کیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کی عصمت کی، آگے ہم ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر ایک بڑا علمی لطیفہ ہے. حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ تم جب بھی تقریر کرتے ہو تو کہتے ہو کہ حسن جو ہے وہ حضور کی اولاد ہیں، حسین حضور کی اولاد ہے، تو حضور کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تم کیسے کہتے ہو کہ حسن اور حسین جو ہے رضی اللہ عنہما، امام علی مقام امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ حضور کی اولاد ہے، حضور کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس عالم دین نے سورہ انعام کی یہی آیت پڑھی، فرمایا یہ دیکھو یہی تو ہم اب سے کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ اور عیسیٰ، اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بیٹوں میں سے نہیں ہیں، یہ بیٹی میں سے. حضرت عیسیٰ کے ابو نہیں تھے نا، ڈاگ رہے ہو، حضرت عیسیٰ کے ابو تو نہیں تھے، اب سیدہ مریم سے، اور سیدہ مریم کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹیوں میں آ رہی ہیں وہ. تو قرآن کریم نے کیا کہا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِلَىٰ قَوْلِكَ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ. تو کہا دیکھیے، حجاج بن یوسف سے کہا کہ جابر ظالم دیکھ کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے والد نہیں تھے، لیکن قرآن نے ان کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں لیا کہ نہیں لیا؟ کہاں لیا. تو کہا اسی طرح حضرت امام حسن و حسین بیٹے کے بیٹے تو نہیں ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں حضور کے، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے ہوئے. تو یہ جو کہا تھا نا کہ ذریت
رسول اللہ امام حسن حسین وہ بالکل یہی ہے کہ بیٹی کی اولاد کو بھی ذریت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹوں کی اولاد میں سے نہیں ہے، بیٹیوں کی اولادوں میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ذریت میں شمار کیا ہے، یعنی اولاد میں شمار کیا ہے۔ تو اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹوں سے ہو، بیٹیوں کی بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ نانا کی اولاد ہی کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ علمی بات جو ہے وہ ہر کتاب کے اندر تقریباً مل جاتی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا جائے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شمار کیا گیا، حالانکہ وہ ان کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد وہ ذریت ہے، اس لیے فقہا بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد میں داخل کرتے ہیں، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی۔ اب آئیے آگے اور مختصراً بات کر کے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف آ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، عصمت کا ہم نے وضاحت کر دی، عصمت کے نظریے کو ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔